بزرگ ہیں وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو یا کھانے اور پینے والی جو زندگی ہے وہ انتہائی سادہ تھی. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور ان کنکریوں کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور ایک دن کا نہ ہو، تاکہ جس دن کا نہ ہو اس دن مجھے مانگنے میں بہت لطف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس دن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ ساری کھانے اور پینے کی چیزیں مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی بڑی ہی سادہ تھی، جس طرح احادیثیں جو ہیں آپ حضرات سنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث ہیں محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے اور انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ممشقان ایک سرخ رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے یا سرخ رنگ کا جو دھاگا تھا اس میں رنگے ہوئے کپڑے، یعنی آپ سمجھ لیں بہترین اور خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا. کتان کپڑا اس وقت بڑا مشہور تھا اور قیمتی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑے جو تھے وہ پہنے ہوئے تھے. فتمخط فی احدہما فقال بخر بخر، وہ فتمخط اس کپڑے کو جب دیکھا تو اس کپڑے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائڈ سے اپنا ناک صاف کیا اس کپڑے سے اور فرمانے لگے بخر بخر، واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ انہوں نے یہ بات کیوں کی اور ناک کو صاف کیوں کیا؟ یتمخط ابو ہریرہ فی الکتان لقد رأیتنی، اب وہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں اس کپڑے سے انہوں نے ایسا کیوں کیا. بڑا خوبصورت بھی تھا، بڑا قیمتی بھی تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حالات بھی دیکھے کہ جب میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں منبر کے درمیان بھوک کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتا تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج تو واہ کیا بات ہے، میرے پاس بڑے قیمتی قسم کا لباس ابو ہریرہ نے زیب تن کیا ہوا. وحجرت عائشہ رضی اللہ عنہا مغشیا علیہ، میرے اوپر کہتے ہیں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. فیجیء الجائی فیضع رجلہ علی عنقی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ وہاں سے گزرتا میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتا تھا، گردن کے اوپر پاؤں رکھتا. فیضع رجلہ علی عنقی یرا انا بی جنون وما بی من جنون، فرماتے ہیں کہ جو بندہ گزرتا میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا کہ ابو ہریرہ کو کوئی جنون ہو گیا، کوئی مرگی کی بیماری ہو گئی، اس وجہ سے ابو ہریرہ کیا ہے بے ہوش ہوا پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے مرگی بھی نہیں تھی، بے ہوشی اس وجہ سے آتی تھی کہ کھانے اور پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی. اور ہر گزرنے والا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ابو ہریرہ اس کو بیماری ہے اور وہ گردن پہ کیا رکھتے تھے، پاؤں رکھا کرتے تھے. وما ہوا الا الجوع، فرماتے ہیں کہ یہ بے ہوشی مجھے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے تھی. اب وہ دور یاد کراتے ہیں کن کو؟ تابعین کو، کہ دیکھو آج ابو ہریرہ نے بڑا قیمتی لباس اور کتان کا لباس
اور مختلف رنگوں سے رنگا ہوا کپڑا وہ زیب تن ہے، اور پھر کھانے پینے اور خورد و نوش کی چیزوں کا تو کیا کہنا، کپڑے اتنے زبردست ہیں اور خوبصورت ہیں اور قیمتی ہیں، لیکن ایک وقت میں بھی تمہیں بتاؤں کہ ایسا تھا، بھوک کی وجہ سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث انہوں نے بیان کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی کچھ دے دیتے۔ یعنی وہ وقت تھا جب بھوک اور پیاس کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج تو اللہ کی رحمت ہے، لباس بڑا قیمتی ہے، جی کتان کپڑا ہے اور رنگ برنگی وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم مسلمان دیکھیں کہ ہماری صورتحال ایسی ہے نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو بھوک کی وجہ سے آج بے ہوش ہو رہا ہو، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں۔ نعمتوں کی فراوانی ہے، آسائشیں ہیں اور نعمتیں ہیں اور لباس اور کھانے اور پینے اور آسائشیں اور ہر قسم کی، لیکن مسلمان اور انسان بھولا ہوا ہے اپنے خالق اور مالک کو، وہ نعمتیں ساری استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کی ساری برکتیں حاصل کر کے، وہ ساری بیوی بچے اولاد مال دولت کھانا پینا سارا کچھ استعمال کرنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے خالق کی یاد نہیں آتی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نماز بالکل نہیں پڑھتے؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو نہیں پتا کہ صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور الٹا ہم عذر پیش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب میں صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا مسئلہ ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو تجھے نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، اور وہ کون سا مسئلہ اور مشکل ہے جو اللہ تعالیٰ سے حل ہونے والی نہیں ہے؟ ایک حدیث کے اندر مالک بن دینار وہ فرماتے ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہی نہیں، کبھی بھی۔ ہم تو کھاتے کھاتے اتنا ہو جاتے ہیں، اور مہمان میزبان کہتے ہیں کہ مزید کھاؤ، آپ مزید بھی کھا کھا کے بندہ کتنا ہو جائے گا، ہے جی، اتنا کھا کے پریشان ہے ہم کہ مزید میں ڈالوں کدھر۔ لیکن اس وقت کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر روٹی گندم والی کبھی نہیں کھائی۔ اور آگے سنیں، فرماتے ہیں ولا لحم، اور نہ پیٹ بھر کر کبھی گوشت کھایا ہے، الا یہ کہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی ضیافت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بنایا پکایا سارا کچھ کیا تیار کیا، پھر اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو گوشت کھایا، وگرنہ زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر لحم گوشت نہیں۔ ہم جس زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، انبیاء اور صلحاء اور محدثین اور فقہاء اور تابعین، وہ آسائشیں نہیں چاہتے تھے کہ موج ہو، پیسہ ہو اور کھانا اور پینا، صبح شام ایسے دسترخوان لگے ہوں، جب بھی ہم آئیں دسترخوان لگا، جب بھی نیند ابھی آنکھیں بیدار نہیں ہوتی پہلے وہ چائے ہے، وہ کافی ہے، وہ روٹی کھانا اور پتہ نہیں پیٹ ایسے۔ تو اس وقت کی جو لذتیں تھیں، اس وقت کے جو مزے تھے وہ مصلی پہ تھے یا قرآن پہ، لیکن آج کا مزہ یا زبان پہ ہے یا پیٹ پہ، بس وہ والی لذتیں ختم ہو گئی ہیں جو عبادت کے لذتیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور اور طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ دن میں وہ گھوڑے کی پشت کے اوپر رہتے تھے جہاد میں، اور رات کو مصلی کی پشت کے اوپر قرآن پڑھتے تھے۔ اور ہماری زندگی بالکل الٹ ہے، ہماری زندگی جتنا بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ابھی وہاں تک تو نہیں پہنچے، ابھی وہ معیار تو ہمارے پاس نہیں آیا، ابھی بینک میں اتنی بیلنس مکمل نہیں ہوا، ابھی وہ یعنی اس حد تک پہنچیں گے تب اللہ کو سجدہ کریں گے نا، وہ حد آنے والے نہیں قیامت تک۔ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن حالات کے اندر بھی مسلمان کو رکھتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔
دے تب اللہ کی مرضی، نہ دے تب اللہ کی مرضی، لے تب اللہ کی مرضی، نہ لے تب اللہ کی مرضی۔ ہر حال میں مسلمان کو تو وفادار بننا ہے، ہر حال میں۔ اور ہم سٹیجیں مقرر کیے ہوئے ہیں کہ نہیں فلاں حد تک پیسہ جائے گا، صحت جائے گی، تجارت جائے گی، مال جائے گا، اولاد جائے گی، علم جائے گا، تب جا کر میں اچھا کروں گا نا۔ وہ حد کبھی نہیں آتا۔ کیا صحابہ میں سارے صحابہ ایک جیسے تھے؟ نہیں، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، غلام تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اللہ کے راستے کے اندر اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خرچ کیا ہوا مال ایسے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے عثمان کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ بھی صحابی موجود تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یعنی جس قسم کا انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں پیدا کیا، جس حالت میں رکھا، بھوکا یا پیاسا، مالدار یا غریب، امیر یا فقیر، بیمار ہے یا صحت مند ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت، کسی حالت میں ہے، اس کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے کچھ وہ معیار ہے، ہمیں یہ ملے گا تب سجدہ کریں گے، یہ ہوگا تب، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں، ہر حال میں مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے ہر حال کے اندر۔ ان نعمت ملے تب الحمدللہ کہے، اگر نعمت لے لی گئی تو انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمان کہتا ہے میرا تو کچھ ہے نہیں، مل گیا اللہ نے دیا، لے لیا تو اب اللہ کی تھی، میری تو نہیں تھی، اللہ کی تھی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ لحم اور گوشت بھی کبھی بھی پیٹ بھر کے مگر مہمان آتے تو ان کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر وہ فرماتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ اپنے ایک صحابی ہے، صحابی اپنے پچھلی آنے والی نسل کو یعنی نئی نسل کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا آج تمہارے پاس کھانا پینا نہیں ہے؟ یہ دیکھو انبار لگے ہوئے ہیں کھانے اور پینے کے اور نعمتوں کے، اور میں نے لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے پیغمبر اور نبی اور رسول کو دیکھا، فما یجد من دقل، میں نے ان کے گھر کے اندر دقل بھی نہیں دیکھی۔ دقل اس کھجور کو کہتے ہیں جو ردی کھجور ہے، جو ایک کھجور کھانے والی غذا رطب اور مختلف قسم کی کھجوریں، ان ساری کھجوروں میں ایک ردی کھجور ہوتی ہے جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی۔ فرماتے وما یجد من دقل ما یملأ بطنہ، وہ ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ردی کھجور کو کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ وہ تو خاتم النبیین تھے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد جن کی عزت اور وقار اور عزت اور شان تمام انبیاء کے سردار، وہ پیغمبر اور رسول جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ کہیں تو میں سونا بنا دوں پورے پہاڑوں کو، اوت پہاڑ کو، یہ جو ریزے پڑے ہیں، یہ پتھریلے علاقہ جو پتھر ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دیا جائے۔ کس چیز کی کمی تھی؟ یا پھر اللہ کے رسول مانگتے تو کون سی چیز جو ہے وہ نہ آتی؟ لیکن گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ردی کھجور بھی۔ جب اللہ کے پیغمبر اور رسول کی طرز زندگی یہ تھی تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے تو ملے گا، مزید ملے گا، بڑھے گا، وہ رزق بھی، صحت بھی، جوانی بھی، اولاد بھی، مال بھی، دولت بھی، سب کچھ شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو بڑھے گا۔ اگر تمہاری نہ شکری رہی،
میری نعمتوں کی تم نے ناشکری کی، ان عذاب لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور نعمتوں کی ناشکری یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کو استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد کہے کہ یہ میری محنت، میرا عقل، میری سمجھداری اور پھر کہے کہ نہیں، اللہ کو میں نے سجدہ ہی نہیں کرنا، خالق کے پاس جانا ہی نہیں، اور ساری نعمتیں الٹے طریقے سے استعمال، جو اسلام اور شریعت بتاتا ہے اس راستے پہ ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا بلکہ الٹا کرنا ہے، یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور دماغ دیا، اس کو استعمال کرنا کہاں ہے؟ اللہ کی پہچان کرنا ہے۔ اس عقل کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس وجہ سے کہ خالق اور مالک اور نبی اور رسول اور پیغمبر کی پہچان کرنی تھی۔ اس کے بعد زندگی کے سارے مسائل بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو عبادت کے لیے صحت دی، اور باقی دنیا کے کام سارے کے سارے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، بیوی اور بچے، اولاد اور مال اور دولت اور سارا کچھ نعمتیں دی، کس لیے؟ کہ تم ان کو استعمال کر کے طاقت اور توانائی اور قوت بناؤ، اور یہ طاقت اور قوت اور توانائی کہاں خرچ ہو؟ میری عبادت کے لیے، میری پہچان کے لیے۔ اور ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں، کھائیں گے پیئیں گے سارا کچھ اے اللہ دینا تو مالک بھی خالق بھی، سارا کچھ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کھا پی کے سو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ کرنا۔ اور جب کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرے بغیر شفا دینے والا کون ہے؟ تو ہی تو شفا دینے والا ہے، تو نے اگر شفا نہ دی تو کون دے گا؟ مسئلہ تو نے حل نہ کیا تو کون کرے گا؟ بیٹا تو نے نہ دیا تو کون دے گا؟ وہ سارا کچھ جب مل گیا تو ہم کہیں گے نہیں، اب صبح کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہمارے کام بہت زیادہ ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی نعمتیں بھی مانگتے، اور جب نہیں ملتی ہم گڑ گڑاتے بھی، روتے بھی کہ اے اللہ تو ہی تو خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چل یہ ساری نعمتیں لے لے، اور پھر عبادت کا جب وقت آتا ہے کہ کہتا ہے نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں، میرا اوور ٹائم لگا ہوا ہے۔ اور سب آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور مشقت اور محنت جو ہے وہ پھر جسم ٹوٹ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، زور میں عصر مغرب عشاء نہیں پڑھ سکتے۔ وہ ساری نعمتیں استعمال کرتا بھی ہے انسان، لیتا بھی ہے، سارا کچھ کہتا ہے کہ اے اللہ تو خالق اور مالک۔ جب انسان کی باری آتی ہے کہتا ہے اب میرے تو مسئلے اور ہیں، بہت زیادہ ہیں، اب میں کیا کروں، میں صبح اٹھ نہیں سکتا، صبح کی نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، میں نے جو نعمتیں دی ان کا استعمال اگر ٹھیک کیا تو پھر دیکھو کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، جو راستے تمہیں نظر آ رہے ہیں بند ہیں، یہ دیواریں ہیں، پہاڑ ہیں اور سیسا پلی دیواریں، ان سے راستہ نہیں بن سکتا، اور یہاں سے راستہ اگر نہیں بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، میرا فرما بردار ہے، تو پھر ان دیواروں سے راستہ بنانا میرا کام ہے، تیرا نہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کھائیں گے سارا کچھ اور جائیں گے بھی جنت الفردوس میں، کریں گے نہیں۔ چاہیے ہمیں جنت الفردوس، لیکن عمل میں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تجارت میں ہم سچ نہیں بول سکتے، مسائل ہیں۔ نماز میں نہیں آ سکتے، مسائل ہیں۔ دوسری فرما برداری ہم سے نہیں ہوتی، مسائل ہیں۔ علم سیکھ نہیں سکتے، ہم مولوی نہیں۔ علم سیکھے کون؟ مولوی۔ ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ساری نعمتیں لینے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تو خالق ہے۔ عبادت کا جب ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل زیادہ ہیں۔ تو اس طرح اگر انسان شکر کرتا ہے، اس کے شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو ویسے استعمال کرے جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بندہ فرما بردار بنے۔ پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر سکون کیسے آتا ہے، زندگی کے اندر اطمینان کیسے آتا ہے۔ زندگی کے اندر اگر دکھ اور تکلیفیں بھی آ جائیں، پریشانیاں مسائل بھی آ جائیں، لیکن اس کا رابطہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو پریشانی کے اندر بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن بندہ اگر سمجھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ادھر ہی جنت، ادھر ہی سارا کچھ، ادھر ساری عیاشیاں کر کے جائیں گے ہم، تو پھر وہ بندہ اس سے اگر کچھ لے لیا جائے آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پہ، وہ بندہ کہتا ہے میں تو تباہ ہو گیا۔ وہ بندہ پھر
نہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اس کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کی نعمتیں دی، اس نے لے لی۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اسی نے دیا تھا، اب لے لیا تو دوبارہ بھی دینے پہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ بندہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے کبھی روکا ہے کہ مجھ سے نہ مانگو؟ روکا ہے؟ مسلمان دعا کر اے اللہ مجھے 1,00,000 ریال دے دے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تیری تنخواہ تو 1,000 ریال ہے، مانگتا تو 1,00,000 ہے، روکا؟ مانگو، کیا مشکل ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کہ 2,00,000 ریال مانگ لو گے تو کام ہو جائیں گے؟ کبھی روکا؟ مانگو۔ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز منع کر رہی ہے، روک رہی ہے مسلمان کو؟ اگر آپ کے 10,000 کا نقصان ہو گیا تو 3,00,000 مانگ لو، کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ ہم دعا کرتے ہیں بے یقینی، عبادت کرتے ہیں بے یقینی، ہیں جی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں تو بے یقینی دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے 10,000 دے دے، دعا ختم ہوئی پھر مسجد سے باہر نکلے، دل میں سوچ آتی ہے میری تنخواہ تو 510,000 آئے گا کہاں سے؟ یہ فضول دعا کیا تم نے، وہ بھی 10,000 میرا مسئلہ ہے، دینے والا کون ہے؟ مانگو، جس ذات کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تم کیوں اپنی سوچ اتنی محدود کی ہوئی ہے؟ مسلمان کو دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھ کے، نہ کہ اپنی سوچ اور اپنے وسائل کو دیکھ۔ وہ تو دینے والی ذات ہے، صبح مانگے، شام مانگے، دوپہر، جس ٹائم جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ سے جائز چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو بس۔ لیکن ہم مانگ کے خود ہمیں اپنی دعا پہ یقین نہیں ہوتا، آگے جائے گی کہاں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی وہ ردی کھجور بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، اس سے اپنا پیٹ بھرتے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اور ان کے ایک شاگرد تھے، مسروق تابعی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام آتا ان سے پڑھتے تھے، حدیثیں لیتے تھے، اور جب بیان کرتے تو ایسے نہیں کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا، نہیں، بلکہ کہتے تھے حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من 7 سماوات، فرماتے کہ مجھے ایک صدیقہ نے بیان کیا، اور صدیق کی بیٹی نے، اور اللہ کے رسول کی محبوب بیوی نے، اور جس کی برات کی آیات 7 آسمان سے آئی تھی، اس نے بیان کیا۔ انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی ماں ہے؟ مسلمانوں کی ماں ہے۔ ماں کا جب وہ نام لیتے فرماتے حدثتنی عائشہ، حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات۔ تو وہ مسروق ان کے شاگرد تھے، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اس طریقے سے انداز بیان کرتے ہیں۔ فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان کننا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء، کہتے ہیں کہ مہینوں کے مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی الا یہ کہ کھجور اور پانی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مہینوں کے مہینے گزر جاتے تھے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے پاس کھانے اور پینے کی، لیکن اللہ کا تو شکر ہے الحمدللہ آج ہمارے پاس کھانا اور ہم پاکستانی مسلمان، ہم تو سال کی پوری گندم اکٹھی کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو گندم تو ہے نا، وہ تو ختم ہونے والی، پورا سال بھی ختم ہو جاتا، پھر بھی گندم ختم۔ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود نہیں ہوتے، ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ جب عبادت کا انسان کا ٹائم آتا ہے کہ اے انسان تو کیا دیتا ہے، کیوں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے متعلق سوچتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ تو سارا کچھ دیتا تو ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میری اپنی تھوڑی مجبوریاں، کام کاج، یہ وہ سارا کچھ۔ ایک اور حدیث سنیں،
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحر تشریف لے آئے، اور عموماً اس وقت آپ بحر آتے نہیں تھے، یا تو عشاء کے بعد کا ٹائم ہوگا یا ظہر کے بعد کا ٹائم سونے کا ہوگا، اور نہ اس وقت کوئی ملاقات کرنے والا کوئی آدمی آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب پتہ ہوتا ہے نا علاقے میں معاشرے میں بھی، یہ ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے اور اس ٹائم میں نہیں ملے، اور لوگ آتے بھی نہیں تھے۔ جس طرح یہاں قیلولہ کا ایک وقت مقرر ہے دوپہر کا، تو لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سونے کا ہے، کام کاج سے سارا ایسا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَأَتَاهُ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو کس لیے آج بحر کر رہا ہے، یہ وقت بحر آنے کا ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه والتسلیم علیہ، فرماتے ہیں تو میں تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، مجھے اور کوئی حرج اور کوئی کام، لیکن مسئلہ اور تھا، آگے وہ آ رہا ہے۔ تو فلم یلبث ان جاء عمر، حضرت عمر رضی اللہ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما جاء بک یا عمر، اے عمر تو کس وجہ سے آیا باہر نکلا، یہ ٹائم باہر نکلنے کا اور نہ ہی ملاقات کا ٹائم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الجو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ کے رسول بھوک نے مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل آئے، کوئی ساتھی، کوئی صحابی، کوئی میزبان اس سے کچھ مل جائے، اور کوئی صحابی میری مہمان نوازی کرے اس کے گھر میں، یا جو بھی مسئلہ باہر گھر سے، حضرت ابو بکر بھی آ گئے اور حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو بھوک لگی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، اے عمر بھوک تو کچھ مجھے بھی لگی ہے، بھوک مجھے بھی لگی ہے۔ اب یہ تینوں شخصیات آپ دیکھیں کہ ایک دونوں جہان کا سردار ہے، اور دوسرا اس امت محمدیہ میں سے انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد جس کا مقام ہے وہ کون، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں شخصیات بہر ہیں گھر کے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور بھوک نے ہمیں گھر بیٹھنے، تو ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں نعمتوں پہ، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی قسم وہ زبالے میں جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان اتنا لیتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے، لیکن ایک ٹرینڈ اور رجحان ہے، میزبان مہمان آ گئے، یہ لو وہ لو فلاں فلاں سارا کچھ، آدھے میں سے بھی 10% کھایا اور 40% زبالے میں، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ جب نعمتوں سے نوازا تو مسلمان کو اعتراف بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فانطلقوا الی منزل ابی الہیثم، ابو ہیثم انصاری کے پاس گئے، اور تینوں ان کے پاس وہ کھجوروں کا باغ تھا، کچھ مویشی بھی تھے، اس صحابی رسول کے پاس وہ مال تھا تو چلے گئے۔ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، اس کے پاس کھجوریں بھی بہت تھیں اور بکریاں بھی تھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ، اس کے پاس کوئی خادم اور نوکر نہیں تھا، اس کی بیوی کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا جو خامد ہے وہ کدھر، انہوں نے کہا کہ وہ پانی لینے کے لیے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو وہ بندہ، وہ صحابی رسول آ گیا، تو وہ آتے ہی فلم یلبث ان جاء ابو الہیثم، وہ آ گئے، فوضع ثم جاء یلتزم النبی، جب انہوں نے دیکھا نا ابو الہیثم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آتے ہی انہوں نے وہ پانی کا مشکیدہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا پہ آج مجھ سے خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ کیوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، حضرت ابو بکر بھی موجود، حضرت عمر بھی موجود، یہ سارے مہمان، اور میں ان کا کیا ہوں؟ مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑ گئے، وَيَفْدِي بِأَبِي وَأُمِّي، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پہ. اچھا یہ جذبات ہمارے بھی کبھی آتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ ہماری جان اور ہمارے ماں باپ قربان ہوں. ماں باپ ان صحابی کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ بچے تو ویسے قربان کرنے ہیں کیونکہ بچے تو میری ذمہ داری میں ہے نا. میرے اگر بچے ہیں، بچے تو میرے ہاتھ میں ان کو قربان کر سکتا ہوں، میری ملکیت ہے نا، میری بیوی بھی. لیکن ماں باپ کا قربان کرنا وہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. کیا ہمارے اندر بھی کبھی یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کاش ہم تیرے دور میں ہوتے اور تیری یوں خدمت کرتے، اور آگے اور پیچھے اور دشمنوں کے حالات کے وقت یا کسی اور ماحول میں، یا پھر اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی ویسی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول تجھ سے ویسی ہم محبت. یہ جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جذبہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ. ابو الحسن وہ فرماتے ہیں فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ایک فرشہ جو ہے وہ بچھایا اور ان کو بچھایا. ثُمَّ انطَلَقَ إِلَى النَّخْلَ فَجَاءَ بِقِنْوَةٍ، اور انہوں نے ایک خوشہ لے کر آئے. فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشہ رکھا، فرماتے ہیں أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبٍ، اے ابو الحسن پورے خوشہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان میں سے کچھ چن لیتا، رطب کھجوریں، اور ہمیں دے دیتا. پورے خوشے کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خوشہ پورے کا پورے کے اوپر رطب کھجوریں نہیں ہوتی، کچھ کس قسم کی، کچھ بسر، کچھ رطب، کچھ فلاں، کچھ فلاں. تو اس طرح یعنی اگر رطب چن لی جاتی تو وہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیتے تو خوشہ اپنی جگہ پہ رہتا، اور جو بسر کھجوریں ہوتی وہ بھی رطب بن جاتی تیرے لیے. تو ہم اگر مہمان بن جائیں کسی کے، تو ہم کہتے ہیں ہماری شان کے مطابق تو دعوت ہی نہیں ہوئی نا. اس غریب کو نہیں دیکھیں گے جس بندے نے اب میزبانی کر رہا ہے کہ تیرے گھر میں بھی کچھ ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں واہ ماشاءاللہ میں جو اتنی بڑی گاڑی کے اوپر ہے تو اس نے بس پانی ہی پلایا، پوچھا ہی کچھ نہیں. اس کو بھی دیکھو کہ اس کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں. ہاں اس کے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. آج کل جس طرح ہمارے پاکستان کا سسٹم ہے نا، شادیاں بیاہ کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں بھی آ جاؤ ولیمے کے لیے، لیکن ایسے مت کرنا، جیب گرم ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کافی ہے کہ ہم نے آپ کو کیا کچھ دیا تھا. ہمارے پاس پوری کافی ہے. اب جو بندہ رشتہ دار کس چیز پہ آ رہا ہے؟ خوشی پہ نا، غمی پہ تو نہیں نا آ رہا. اب کوئی رشتہ دار یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر میں دینے کو کچھ ہے بھی یا نہیں. آپ کی تو خوشی ہے نا، آپ نے تو کاپی رکھی ہوئی، بغیر کاپی وہ آئے گا آپ کی خوشی پہ کیسے آئے گا؟ اس نے معاشرے میں اپنی عزت بھی تو رکھنی ہے، اپنی پگڑی کو بھی تو بچانا ہے. وہ سارے کے سارے پیسے کہاں سے لائے گا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم نے تو دیے، لے آتا سود پہ لینا، قرضہ لینا، کچھ بھی کرنا. مسلمان پریشان ہے، ہم نے رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، کیسے دیں؟ پیسے نہیں ہیں، لیکن آگے میرے پاس تو کافی ہے، میں تو لوں گا. دیے یہ کیا رشتہ داری ہے، کیا زندگی ہے، کیا خوشی ہے یہ. میرا بھائی ہے، میں نے اس کو بلایا، اس کے پاس پیسے نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، پتا ہے کافی میں نے رکھی ہوئی ہے. کیا یہ اسلام اور یہ زندگی ہے؟ اور ان رواجوں کو پھر ہم توڑنے کے لیے بھی تیار. ہر بندہ اپنی جگہ پہ وہ رگڑے کھا رہا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. جب نہیں تو پھر ایسے ہی یعنی رشتے بھی اجڑتے رہیں گے اور نفرتیں بھی پھیلتی رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چن لیتے تو آپ کے لیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اردت ان تختار وان تخیر من رطب و بسر. صحابی رسول کی محبت کو دیکھ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا تھا کہ کبھی آپ رطب کھائیں، کبھی آپ
بسر کھائیں، کبھی یہ کھائیں کبھی یہ کھائیں، اس کا ٹیسٹ لیں اس کا ٹیسٹ، میں تو اس وجہ سے سارا خوشا لے کر آیا۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ، آگے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، پانی بھی پیا کھجوریں بھی کھائیں، فرمایا هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ نَعِيمٍ الَّذِينَ تُسْأَلُونَ عَنْهُ، اے ابو بکر اے عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو تم کھا رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے کیا کھایا؟ بھوک اتنی کہ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کھایا اور کیا پیا؟ کھجوریں، چاند اور پانی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ تو بھوک اور اتنی شدت کی ضرورت بھی تھی، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ضرورت سے بھی زیادہ ہیں، موجود ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے ان کا کیا دینا ہے، آگے حساب دینا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بہ سجود ہوئے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ اگر تو نہ دیتا تو ہم اس لائق نہیں تھے۔ شکرانے کے کبھی لفظ نکلے؟ نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور یہاں تو بھوک نے بہر نکالا، اور چند کھجوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسألون عنہ یوم القیامہ، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ذل بارد، جو تم نے ٹھنڈا پانی پیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ورطب طیب، اور پھر یہ جو آپ نے کھجوریں کھائیں، وذل بارد، اور یہ جو ٹھنڈا سایہ، تو ہم اسی کے مزے لے رہے ہیں، یہ جو ٹھنڈا سایہ آپ دیکھیں کہ گرمی ہو اور پھر کھجور کے بندہ نیچے بیٹھا، کون سا بڑا ٹھنڈا سایہ ملتا ہے؟ پسینہ خشک ہوتا ہے، یہاں کی گرمی ہو اور بندہ کھجور کے نیچے بیٹھ جائے، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے؟ یا ٹھنڈی یہ ہے کہ ہم اس میں ایسے تلاجہ بنا دیتے ہیں، بندہ بیٹھا ہے تو کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کا موسم کون سا ہے، کیا ہے، تلاجہ بنا۔ وہاں کون سی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ پہ، اور زندگی کی جہاں گاڑیوں میں بھی جائیں آپ کے پاس کسی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ فانطلق ابو الحیثم لیصنع لهم طعام، تو ابو الحیثم گئے اور انہوں نے کوئی کھانا بنانے کی سوچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تذهبن لنا ذات در، اے ابو الحیثم ہمارے لیے دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے تو دودھ لے رہا ہے نا، تیرا فائدہ ہے۔ ہاں دودھ دینے والی اگر نہیں، کوئی بکری یا بکرا کوئی اور چیز، اس کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ دودھ والی اگر ذبح کرے گا تیرا، یہ خیر خواہی ہم کرتے ہیں مہمان سے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس آیا تھا تو میں نے اتنی ڈشیں اس کو کھلائی ہے، ہم گئے تو بس اس نے بس ایک ہی پلاؤ بریانی، بس یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ بھی یہ گننا اور شمار کرنا اور اس قسم کی طرز زندگی جو ہے انسان کے اندر لالچ، حسد، نفرت پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو میزبانی کی ہے اللہ نے مجھے دیا، میرے مسلمان بھائی کے پاس اگر ایک بریانی کی پلیٹ کی توفیق تھی تو بس الحمدللہ، اس کے پاس نہیں ہوگا نا، نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں نے دیا تو میرے پاس وہ کافی ہے، دینا پڑے گا، اس سے پہلے مرنے نہیں دوں گا آپ کو، وہ آپ کو دینا ہے۔ یہ طرز زندگی رشتوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، یہ طرز زندگی مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے، لالچ اور حسد پیدا کرتی ہے، بغض اور اناد اور تعصب پیدا کرتی ہے، کبھی بھی محبت نہیں ہوتی۔ اور پھر جب دیکھ لینا رشتہ دار آ رہے ہیں، سارے کے سارے آپ آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2-3 آپ گھر میں چھوڑ آتے، یہ کیا رشتہ داری ہے؟ اگر ہمارا رشتہ اور ہمارے خیالات اور سوچیں وہ ہوتی
کہ اللہ کا شکر ہے جو میرے گھر دال پکی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کافی مشکل، لیکن تکلفات کی بھی عادت ہے نا ہمیں. مہمان آ گیا، جیب میں 10 ریال نہیں، چلو جی مچھلی لے آؤ. 10 ریال تیرے پاس کھانے کو کون دے گا بھائی؟ جو پکائے دے دو، جو پکائے دے دو بس. یہی تو مہمان نوازی کا مطلب کھانا کھلانا تھوڑی ہوتا ہے، عزت دینا ہے انسان کو، رشتے کو. وہ عزت کھانے میں نہیں ہے، وہ دل میں ہے. اب پانی سے دو، کھجور سے دو، عزت دو، جو کچھ توفیق ہے دے دو. لیکن ہمارے جو معیار ہیں وہ الٹے ہیں. کھانا اچھا ہونا چاہیے، پلیٹیں اچھی ہونی چاہیے، سفرہ اچھا ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا اچھا ہونا چاہیے. اور ہم سب پھر ہمارا دماغ بھی ادھر ہی ہے. وہ مل گیا تو عزت دار، وہ نہیں ملا تو بے عزت. بس وہ محبتیں، وہ اخوتیں، وہ ساری ہمدردیاں، وہ سارا کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بکری ذبح فذبح لهم اناقا، اور انہوں نے ایک بکری ذبح فاکلوا فقال هل لك خادم، آپ نے ارشاد فرمایا تیرے پاس کوئی خادم ہے؟ آپ تو انہوں نے کہا میرے پاس خادم نہیں. فاذا اتانا صبی فاتنا، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس خادم نہیں ہے، جب ہمارے پاس قیدی آ جائیں تو پھر مجھے کہنا، میں تمہیں ایک خادم دے دوں گا. فاوتي براسين ليس هما ثالث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی ہے. فاتاهم ابو الحیثم، ابو الحیثم کو بلایا گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بلایا اور کہا کہ ان میں سے ایک خادم لے لو. تو صحابی رسول کہتے ہیں اختر منهما، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے پسند کریں. آپ کیا کریں؟ میرے لیے پسند کریں. آپ کی جو پسند ہے اس جیسی کوئی پسند ہو نہیں سکتی ہے. تو صحابی رسول نے کہا اللہ کوئی مجھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن، جو مشورہ دینے والا ہے وہ امین ہوتا ہے. مشورہ دینے والا، آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان دونوں غلاموں میں اچھا کون ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ہے دیکھتے ہیں کہ جہاں اگر آگ نہیں لگی تو تھوڑی اور بڑھا دی. یہ ہمارا اسلام کا وتیرہ اور طریقہ ہی نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فلاں غلام لے لے، اور اس کی وجہ بھی بتائی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ غلام میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ کیا کر رہا تھا؟ اس وجہ سے یہ اچھا غلام ہے. یہ خیر خواہی اگر ہم مسلمانوں میں دوسرے مسلمان کے لیے اگر ہو تو زندگی اپنی پرسکون. آپ کرتے کسی اور کے لیے نیکی ہے، جذبہ پالتے کسی اور کے لیے، سکون آپ کو ملتا ہے. یہ عجب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ کسی کے لیے نفرت پالیں، بغض اناد پالیں. آپ کے سینے میں ہے نا، اس کے سینے میں تو نہیں ہے. اس کے لیے لیکن دل دماغ آپ کا استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن سکون آپ کو نہیں ہوگا. آپ محبت، احساس، ہمدردی کسی کے لیے رکھتے ہیں، سکون کس کو ہوگا؟ وہ انسان کو ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غلام لے لے. تو انہوں نے وہ غلام لیا اور ابو الحیثم اپنی بیوی کے پاس آئے. فاخبرها. اچھا پھر اس کے بعد ایک زبردست بات سنیں. آپ نے غلام دے دیا نا، آپ نے ارشاد فرمایا واستوصي بها معروفا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے ساتھ اب وہ صحابی رسول اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دیا جس طرح بتایا تھا کہ غلام جب آ جائیں آ جاؤ. تو میں گیا تو آپ وسلم نے چن کے غلام دیا اور فرمایا واستوصوا به، اس کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. تو بیوی نے کہا اچھا سلوک کا مطلب تو یہ ہے، اس سے اچھا اور سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ غلام ہے، ہم اس کو آزاد کر دیں. اس کو کیا کر دیں؟ آپ نے یہاں غور کیا کہ بیوی نے کیا کیا؟ ان کو غلام کی ضرورت ہے. غلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا غلام کے ساتھ. بیوی کو بھی ضرورت ہے نا غلام کی، کام کاج کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی. تو بیوی نے کہا کہ اس سے بڑا اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے، اس کو آزاد کر دو. خامد نے اس غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. ضرورت تھی غلام کی گائے بھی لینے کے لیے بھی، اچھا غلام سارا کچھ ادھر ہے، بیوی کو پتا ہے، بیوی نے کہا آزاد کر دو.
اس سے اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اسلام کے بعد بہترین نعمت وہ ہے، وہ بیوی ہے جو نیک ہے، جو نیکی میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، برائی گناہ سے آپ کو روکتی اور ٹوکتی ہے، وہ بہترین ساتھی ہے۔ اور ہماری جو تربیت ہے وہ ایسی نہیں ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہماری ازواج اور بیویوں اور بچوں کا ایسا ماحول نہیں ہے۔ کوئی سکھانے والا تو ہو، کوئی بتانے والا بھی تو ہو، کوئی نسلوں کو سمجھانے والا بھی تو ہو کہ ہمارا طرز زندگی یہ ہے، ہم سوچتے اور پڑھتے اور کرتے، ہمارے اعمال یہ ہیں، ہم ایسے کرتے، ہم ایسے جیتے، ہم ایسے مرتے ہیں۔ نہیں، ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ روٹی اچھی کیسے ملے گی، بس روٹی نے تو ملنا ہے، روٹی کی کیا مجال ہے کہ مسلمان کے پاس نہ آئے۔ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور وفادار ہو، وہ بھوک سے مر جائے، محال ہے، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ برکتیں ہوتی ہی وہاں ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی وفا ہوتی ہے، اور برکتیں بھی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی مسلمانوں پہ، قیامت کے نزدیک ایک انار کا چھلکا، انار کا وہ پورا خیمہ بن جائے گا۔ پورا کیا بنے گا؟ انار کا چھلکا، ابھی تو ہاتھ میں آتا ہے نا، برکت جب آئے گی تو پھر پورا خیمہ بن جائے گا لوگوں کے لیے، چھلکا۔ برکتیں تو وہاں آتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی زندگی اور نام ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم الٹا چلیں گے، اصل میں ہم نے محبت کی ہے کانٹوں سے، کہ ہماری زندگی کانٹوں والی ہے، جتنا زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا محنت کرتے ہیں دنیا اتنا زیادہ آگے بھاگتی ہے، ہاتھ میں ہی نہیں آتی۔ کیسے ہے؟ جب انسان مسلمان اس سے نفرت کرے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے تو دنیا پیچھے بھاگتی ہے کہ مجھے لے لو، وہ بندہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں تیری، مجھے ضرورت ہی نہیں تیری، اور دنیا بھاگتی ہے پیچھے۔ لیکن انسان اگر سارا کچھ چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے، ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی نے اس غلام کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ بہترین اس سے سلوک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ما انت ببالغ الحق ما قال فی النبی الا بان تعتقہ، کہتے ہیں آزاد کر دینا، فہو عتیق، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان اللہ لم یبعث نبیا، سنیں حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعث حق نبیا ولا خلیفتا الا ولہ بطانتان، اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول دنیا پہ اپنا ایک ذمہ دار بھیجا، اس کے ساتھ دو رازدان ہوتے ہیں۔ دو کیا ہوتے ہیں؟ رازدان ہوتے ہیں۔ بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہی عن المنکر، ایک اس کا رازدان وہ ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا رازدان اس کا وہ ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے۔ اور یہ دونوں رازدان اگر مسلمان نے چن لیا اپنے رازدان کو، وہ رازدان جو اچھا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، برائی کا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر وہ سمجھے کہ اس مسلمان کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اور ایک وہ بتانا کون ہے؟ ایک تو بیوی ہے۔ وَمَن يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ، آپ نے ارشاد فرمایا جو برے دوست سے بچا لیا گیا، وہ برا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ برا دوست وہ بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، برا دوست وہ دوست کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں، معاملات میں، تعلقات میں، برادری میں، خاندان میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول جو بھی خلیفہ ذمہ دار بھیجا اس کے ساتھ دو رازداں ضرور تھے، لیکن انبیاء چنتے تھے تو کس کو چنتے تھے؟ اچھے رازداں۔ مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ مسلمان بیوی چنے تو اچھی چنے، رشتہ چنے تو اچھا چنے، دوستی چنے تو اچھی چنے، تعلقات چنے تو اچھے چنے۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال چنے، بلکہ کیا چنے؟ اللہ اور اس کے رسول کی وفا کو چنے، اللہ اور اس کے رسول کی
وفا کو چنے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ، جو برے کی صحبت سے بچا لیا گیا، حقیقت کے اندر تو بچا تو وہ ہے جو برے کی صحبت سے بچا لیا گیا، حقیقت کے اندر بچا وہ انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں مان رہی، سارا کچھ الٹا، اولاد الٹی، تربیت الٹی، خاندان الٹا، صبح شام جھگڑے، فساد، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی۔ اگر سوسائٹی خراب، دوست خراب، تو بندہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ کرو تو کس کے ساتھ؟ اسلام اور دین دیکھو تو کر گزرو اس رشتے کو، اس میں برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا برکت ہوگی جب ہوگی، پہلے 10 مرلے ادھر لکھ کے ہمیں دے دو، لکھ دیے جی، نفرت وہاں سے شروع، ہمیں اتنا لاکھ لکھ کے دے دو، لکھ دیے جی۔ کس لیے آپ لکھوا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کی پروٹیکشن، حفاظت کے لیے۔ وہ تیرے مرلوں نے حفاظت کرنی ہے، پیسے نے حفاظت کرنی ہے۔ جس انسان کو اپنی تو بیٹی دے رہا ہے اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، نفرت وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ منہ پہ تو کوئی نہیں بولے گا نا، جب بھی جھگڑا ہوگا تیرے باپ نے یہ تو لکھوایا تھا نا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اور دین کو دیکھو رشتے کرو، دنیا کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا